اور اب اگلی بات، یہ شیعہ کے ہاں جو مختار سقفی نے بعد میں یزیدیوں سے جو بدلہ لیا وہ بدلہ، اور یزیدیوں کے ساتھ جو بدلہ لے کر کے مختار سقفی نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا جس کو شیعہ سراہتے ہیں، ان سے سوال یہ تھا کہ یہ مختار سقفی تھا کون؟ مختار سقفی وہ ہے جس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اور وہ کہتا تھا کہ محمد ابن حنفیہ امام ہیں، اور امام جو دوسرے ہیں جن کا نام ہے علی ابن حسین، امام سجاد، امام زین العابدین جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا میں امام ہوں۔ علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے کہا میں امام ہوں۔ مختار سقفی نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں بیعت کی اور فرقہ کیسانیہ بنا، اور مختار سقفی نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ جاؤ اور یزیدیوں کو قتل کر دو۔ اور اس کے بعد مختار سقفی کا یہ کارنامہ کہ وہ قیام مختار، یہ کتاب کے اندر جو ذکر ہے مختار سقفی کا، یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا؟ یہ کارنامہ مختار سقفی نے انجام دیا، اور یہ مختار سقفی کو شیعہ ہیرو مانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ جو ہے انہوں نے امام زین العابدین جو تمہارا امام ہے شیعہ کا، اس کو نہیں امام مانا، محمد بن حنفیہ کو امام مانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ابن مخلف نے اپنی کتاب کے اندر جو ان کا تاریخ کربلا لکھی ہے، اس کے اندر یہ ایک بات لکھتی ہیں کہ ام کلثوم نے بھی اپنے مکنا کو پھاڑ ڈالا، گربان کو پھاڑ دیا اور آزاری سے اشعار پڑے۔ اب اپنے جو وہ ہے نا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور کچھ نہ ملا تو بیبیوں کے متعلق ایمان سے بتائیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ آج کی شیعہ عورتوں کو آپ دیکھ لیں جو خود کو سید کہتی ہیں، کارنامے باہر کیسے ہوتے ہیں میں یہ بات نہیں کر رہا، میں خود بذات خود لیڈیز کا ویزے دیتا ہوں باہر لے جانے کے لیے، لوگ میرے سے ویزے لیتے ہیں، تو کتنی لیڈیز ہیں جو میرے پاس باحجاب آئیں، وہ کہتی ہیں ہم سید زادی شیعہ ہیں اور ہم باہر جانا چاہتی ہیں، میں نے ویزے دے دیے۔ جب وہ باہر گئیں انہوں نے کیا گل کھلائے وہ مجھے معلوم ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا، یہ تو گناہ ہوتی ہے، یہ وہ بتا رہا ہوں جو خود میں نے کیس حل کی ہیں، تو اوپر سے باپردہ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، برقع پہنا ہوا اور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوئی، اور کہتی ہیں جی کہ ہم شیعہ کی عورتیں ہیں تو ہم اتنی باپردہ ہیں۔ میں کہتا ہوں شیعہ کی آج عورت برقعے کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ ام کلثوم اتنی آوارہ تھی کہ اپنے گربان پھاڑ ڈالے اور یزید کے دربار میں اور آہو بقا کرنے لگ گئی۔ بھائی بات سمجھا رہی نہیں؟ وہ ادھر ہے جو اپنی بہن کے لیے تم تصور نہیں کر سکتے کہ تمہاری بہن باہر نکلے، کسی باپ، تمہارا باپ مر گیا تمہاری بہن باہر نکلے اور اپنے گربان پھاڑ دے، تصور کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ جو تم اپنی بہن کے لیے تصور نہیں کر سکتے ام کلثوم کے لیے کر سکتے تم، کہ کربلا کے اندر خیموں سے باہر آ کر کے اور بہت ساری عورتیں بیان کرنے لگ گئیں اور اپنے گربان چاک کر دیے۔ اور بھائی گربان کیا چاک دیے، مطلب کیا مطلب؟ یہ کر دیا، یہ کیا، یہ کیا، کیا کیا؟ اور بھائی یوں بھی کیا ہے تو یہ توہین ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت شیعہ کا سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کی بیٹی نے میرے سامنے گربان چاک کیا۔ آپ لوگ کہو گے جی صاحب آپ نے عورت کی، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ ایک شیعہ کے ساتھ شیعہ کو بھائی بھی کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں بات میری بہن کی ہوتی تو میں نہ کرتا بات، یہاں بات ام کلثوم کی ہے، اہل بیت اطہار کی ہے، یہاں ہماری بات ہوتی ہم نہ کرتے، لیکن ام کلثوم کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ادھر تو پہلے یہ ام کلثوم سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اما فاطمہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دربار میں گئیں اور لوگ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور دریال درے لگ گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی کیسے کیسے ہر نقطے پہ گرفت کر رہی تھی۔ اور بھائی شریعت میں بی بی قرآن اونچا نہیں پڑھ سکتی، قرآن بی بی شریعت تو یہ کہتی ہے بی بی اونچا قرآن نہ پڑھے۔ سورہ نور کے اندر جو بی بی اونچا قرآن پڑھنا جس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جا کے ابو بکر صدیق کے ساتھ اور غیر مردوں کے سامنے مسجد نبوی کے اندر مناظرے کرے گی؟ وہ تمہاری گھر مر گئی ہے۔ باغ فتق بی بی کے لیے بہت ضروری تھا کہ اپنی چادر نبی والا گھسیٹ کر کے
बीबियों के लिए इस तरह के अकायद बयान करना, यह शिया का ही मजहब हो सकता है, सुन्नियों का नहीं। सुन्नी गुनाहगार हो सकते हैं, सियाकार बदकार हो सकते हैं, सुन्नी आले बैत के गुस्ताख नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, आले बैत के गुस्ताख नहीं हो सकते। बीबी के बारे में ऐसे क्या, हमारे यहां तो ये रवायात ही मौजूद हैं, और हमारा ये अकीदा है कि बीबी का जो सर का बाल है ना, वो भी सूरज ने नहीं देखा। हत्ता कि बीबी की वसीयत थी कि मुझे रात में दफन करें। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि बीबी का बाल तक ना देखा, हत्ता कि लोगों को जनाजे का भी कम लोगों को बताया गया ताकि लोग जनाजे में ज्यादा शिरकत ना करें। बीबी की शान ये कि जिब्राइल आए दस्तक देकर। ये मेरे पास दलाइल मौजूद है आले बैत के मनाकिब में। खुदा की कसम, बीबी के घर में जिब्राइल आए तो पहले दस्तक देकर के, और ये जिब्राइल का ये तरीका नहीं रहा। अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला बंदा या अल्लाह की पैगाम लेके आने वाली जात वो आकर किसी जगह खड़ी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बीबी के घर में दाखिल होने से पहले जिब्राइल पूछते थे कि मैं अंदर आ जाऊं या ना आ जाऊं। और हमारे बाज़ उलमा ने यह भी कॉल किया, अगरचे मसला मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस कॉल को मनाकिब के अंदर ले लेता हूं। मनाकिब में ज़ईफ अक़वाल भी जो है ना काबिल हुज्जत होती हैं कि बीबी की जो रूह है वो भी फरिश्ते ने कब्ज़ नहीं की, वो भी अल्लाह के हुक्म से कब्ज़ हुई है। तो बीबी का शान ये, और उस बीबी को उठा के इन्होंने दरबार में फेंक दिया, वो भी पैसे के लिए। और यहां पर नहीं, यहां पर ये सिर्फ बात नहीं है। इन शिया हज़रात ने बीबी